اس کی صورت ہے ملی مسلم لیگ کی شکل میں. اگر یہ چیزیں ہمارے ماضی اور ہمارے آنے والے کل کے لیے امریکہ سے اچھے تعلقات سے بہتر ہیں, دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات سے زیادہ اہم ہے, تو یہ فیصلہ کب اور کہاں ہوا اس کا پارلیمنٹ میں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, نہ اس پہ کوئی پیپر جو پبلک ڈومین میں ہے وہ لکھا گیا ہو. لیکن جو چیزیں پبلک ڈومین میں ہیں وہ ہمیں واضح رکھنی چاہیے. یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی یہ سینکشنڈ جماعت ہے, اور جو انڈیویجولز خاص طور پہ جن کو ابھی رہا کیا گیا ہے حافظ سعید صاحب کو, یہ یو این سینکشنڈ لسٹ پہ ہیں. یو این کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز, جس میں دنیا کے تمام ممالک جو ہیں شامل ہیں. یا تو پاکستان جو چیزیں اس نے پہلے کی ہیں اور جو وہ اب کر رہا ہے وہ اتنی تیاری اور چلاکی سے کرے جس طرح ہندوستان یا اسرائیل کرتے ہیں کہ ہم بد سے بد چیز بھی کریں دنیا کی نظروں میں. ہمارے لیے تو ظاہری بات ہے ہم اچھی چیز کر رہے ہوں گے, اگر ہم کشمیریوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بد چیز نہیں ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے. اور کسی بھی پاکستانی کے لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اس کارروائی میں اگر ہم سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جس پہ پوری دنیا ہم پہ لعنت بھیج رہی ہو اور ہمیں سینکشن سے تھریٹن کر رہی ہو, تو پھر ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ اب ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. کیا کشمیر ایشو کو پرسو کرنے کے لیے یہ طریقہ افضل اور احسن ہے, یا ہمیں ایک نیا طور طریقہ اپنانا پڑے گا, یہ دیکھتے ہوئے کہ ہماری ضروریات ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں, ہماری معیشت اتنی طاقتور نہیں ہے, ہماری ڈپلومیسی جس طرح جنرل صاحب نے کہا اور ہمارے دیگر اور تعلقات دنیا کے ساتھ اس لیول پر نہیں ہے جہاں ہم جو ہے کہہ سکیں کہ جو کرنا ہے کر لو, ہم کولیشن کورس پہ ہی رہیں گے. صحیح. یہ جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اور جو امریکی وزیر دفاع اور اس کے بعد ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف آ رہے ہیں, روح صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا لیکن وقفے کے بعد میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں. عوام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے پاکستان امریکہ تعلقات اور اگلے ہفتے امریکی وزیر دفاع اور اس کے بعد ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے پاکستان دورے کی. رؤف صاحب, وہ ایک کہتے ہیں نا ایک کلاسک کمپلیٹ کیاس, اس صورتحال میں جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں, سیاست, ریاست, مختلف ریاست کے ادارے, سعودی عرب والا معاملہ ابھی ہم بات کر کے بیٹھے ہیں, ایسے میں وہ پچھلے دنوں حافظ سعید رہا ہوئے اور پھر جو وائٹ ہاؤس کا جو بیان اور ان کے وزارت خارجہ, ایسے میں یہ لوگ آ رہے ہیں. آپ پاکستان امریکہ جو تعلقات ہے اس پہ آپ کی نظر بھی ہے, آپ نے کام بھی کیا ہے, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت پیک وکٹ کے اوپر ہیں اس وقت ہماری جو انٹرنل کانٹرڈکشنز ہیں, اور وہ اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ پاکستان کی امریکن پالیسی کے اوپر بھی پڑی ہے, بہت شدت سے پڑی ہے, اور آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں. آپ دیکھیے جو یہ 1 سال میں ہم نے 4 بوٹس کیے ہیں, اس میں جو بیسک ڈائیورجنسز, اور خاص کر یہ چوتھے راؤنڈ میں جو کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں ہوئے ہیں, اس میں بیسک جو ڈائیورجنسز ہیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ از حقانی نیٹ ورک, جو وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ امریکنز کے لیے, امریکن لائفز کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ حقانیز پوز کرتے ہیں. اور یہ بھی وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے اس کی سیف سینکچوریز پاکستان میں موجود ہیں. آپ نے سنا ہوگا خود بھی, جبکہ پاکستان کی طرف سے اس کو بار بار ڈینائی کیا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی, لیکن جب یہ حافظ سعید جیسے جو کام کریں گے اور ایک ایسے یو این پروکلیم ٹیررسٹ کو جب یہ آزاد کر دیں گے اور پھر وہ ویسی سٹیٹمنٹس دے گا جس کا ذکر آپ کر رہے تھے, تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے جو کیس ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں. اور جو دوسرا پوائنٹ آف ڈائیورجنس ہے, جو میجر پوائنٹس آف ڈائیورجنس تو بہت زیادہ ہے, لیکن جو میجر پوائنٹ آف ڈائیورجنس ہے وہ افغان ریکنسیلیشن میں. وہ افغان ریکنسیلیشن کے بارے میں پاکستان کا جو کانٹیکٹ ہے اور جو رول رہا ہے اس کے بارے میں بہت سے سوالیہ نشانات ہیں جو کہ ان کے ذہنوں میں موجود ہیں, اور یہ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان افغان ریکنسیلیشن میں کچھ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کی بجائے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس وقت وہ پاکستان ہے, اور وہ اس کی بہت ساری وہ وجوہات بتاتے ہیں, لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے پاکستان کی کنٹینیوڈ سپورٹ فار تحریک طالبان افغانستان. جس طریقے سے ٹی ٹی پی پاکستان کی ریاست کے لیے ایک خطرہ تھی اور پاکستان نے بالکل صحیح طریقے سے اس کو لڑ کے اس کو ورچولی ختم کر دیا ہے, اسی طرح سے جو افغانستان کی ریاست ہے
سپورٹڈ بائی دی امیریکنس وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے اور پاکستان اس کو نرچر اور سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ دو مین ہے اور یہی ان کی جو وش لسٹ ہے امیریکنس کی اس کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اور وہ بہت زیادہ جو ان کا جو بیانیہ ہے ان چیزوں کے بارے میں, اگر آپ نے وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہو اس کا آپ دیکھ لیجئے, جو کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے اس میں انڈیا فیکٹر کے علاوہ کوئی نئی چیز انہوں نے نہیں کی تھی, لیکن اس میں جو نئی چیز تھی وہ اس کا بیانیہ تھا جس طریقے سے وہ اس چیز کو آگے لے کے آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئے گی ایٹ سیکرٹری میٹرس لیول اینڈ دی ادر ڈگنیٹریز چیئرمین جو وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ انٹینس ہوگا اور شاید اس میں بہت زیادہ رف پیچز بھی آئیں. تو میں جو ہے یو ایس پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آنے والا وقت ہے وہ پاکستان کے لیے آسان مجھے نہیں لگتا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, یہ جو انکل سام کے جو اعلیٰ عہدیدار تشریف لا رہے ہیں تو اس دفعہ ہمارا بیانیہ کیا ہوگا کہ بذاف بھاگ جاؤ, کیا کہیں گے ہم؟ دیکھیے, بھاگ جانا امریکہ کو کہنا اتنا آسان نہیں ہے, خاص طور پہ اب وہ تو فزیکلی ہمارا ہمسایہ ہے اور میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں اور جو گزشتہ 16-17 سال سے تجزیہ ہے میرا وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے جائے گا نہیں. اس وقت جو امریکہ کی کوشش ہے کہ افغانستان میں حالات کو سیٹل کرے, جو امریکہ کی امیج ہے اس کے بارے میں, یہ حقانی نیٹ ورک کی بات کر لیں, دوسرے سارے بہانے ہیں, بیسک ایشو ان کا یہ ہے. اور وہ کیا پاکستان اس کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے, پاکستان کیا اپنے مفادات کو اس حد تک قربان کرنے کو تیار ہے کہ وہ امریکہ کو وہاں پر وہ اسپیس بھی فراہم کروا سکے, ان کی مدد بھی کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بس میں بھی نہیں رہا اتنا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ افغانستان میں اب پاکستان کی جو وہ پوزیشن کسی زبان میں ہوا کرتی وہ نہیں ہے. طالبان 40 سے 45% عرصے پہ ویسے بھی قابض ہیں, ان کو روس کی اوپنلی مدد بھی حاصل ہے, چین کی بہت بڑی پریزنس ہے وہاں پر. اب اگر یہ معاملات کسی سٹیج پر سیٹل ہوں گے تو یہ سیٹل ہوں گے جب امریکہ, روس, چین یہ مل کر بیٹھیں گے اور یہ کچھ لے اور دے کی پالیسی کے بعد کو فیصلے کر سکیں گے, تو پھر شاید افغانستان میں امن کی بات ہوگی. اس وقت پاکستان کی ریلیونس بھی ہوگی. رہا جہاں تک تعلق یہ کبھی رؤف صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان رکاوٹ ہے, میں اس کے الٹ یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ سنسیئرلی کوششیں کی, اور یہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان نے بہت دفعہ بہت زیادہ انیشیٹو بھی لیے, کوشش بھی کی, لیکن امریکہ بہادر نے اس کو ناکام بنا دیا, کیونکہ ایک سیٹل افغانستان ایسی صورت میں جو امریکہ کی مفادات کی نگہداشت نہیں کر رہا وہ امریکہ کو منظور نہیں ہے. اگر ہم اس نقطہ نظر کو لے کے آگے چلیں تو پھر نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کے حالات مشکل بھی ہوں گے اور یہ بات چیت اتنی آسان بھی نہیں ہوگی. بہرحال یہ طے ہے کہ پاکستان ان سے لڑ نہیں سکتا, اور یہ بھی طے ہے کہ پاکستان کو اس وقت مالی امداد کی بے انتہا ضرورت ہے. تو اس لیے پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو اپنے جو بات چیت ہے اس میں لچک بھی دکھانی پڑے گی. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ پاکستان کو پوری طریقے سے اسٹیم رول کر کے بھی اس خطے میں نہیں رہ سکتا. اس لیے اتنی زیادہ حالات جو ہمارے ہیں وہ ہماری نیگوشیٹنگ پوزیشن اتنی کمزور نہیں ہے وز امریکہ. اگر ہم اپنے معاملات کو, اپنے کارڈز کو صحیح طور پر کھیل سکتے ہیں اس وقت, تو اس وقت مشکل حالات تو ہیں, لیکن یہی وہ قوموں کے امتحان ہے, یہی لیڈرشپ کا امتحان ہے, اور یہ ہماری ڈپلومیسی کا امتحان ہے. اور اس میں یہ بہت اہم ہوگا رول جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جس کو ہمیشہ ہم متون کرتے رہتے ہیں. آپ کی آرمی اور آپ کی ISI کا بہت اہم اس میں رول بھی ہوگا. میٹس کے بعد ان کے جو آئیں گے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر, تو وہ میں جو طریقہ کار ہے ان کا, اگر اسی پہ وہ قائم رہے اور اس میں شک نہیں چینج کریں گے, وہ آ کر آپ کو صحیح بات چیت جب معاملات طے ہوں گے ان کے ساتھ جل صاحب آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا ہے کہ پاکستان امن کی راستے میں رکاوٹ ہے. وہ میں نہیں کہہ رہا تھا, میری وہ بلیف نہیں ہے. میں امریکن پرسپشن کی بات کر رہا ہوں, امریکن پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. جی میں وہ آپ کی بات کر رہا ہوں, میں اس کے الٹ میری پرسپشن یہ ہے. جی بالکل. مشرف زیدی صاحب, جس قومی ایکتا کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہوگی تو پھر ہم ان کو مقابلہ کریں گے, تو امریکی پوزیشن کا جو زمینی صورتحال ہے اس وقت پاکستان جس طرح سے تقسیم ہے, اور ہم الیکشن سے 6 مہینے پہلے کھڑے ہیں, پاکستان میں یہ افواہیں چل رہی ہوں کہ جی وہ مارشل لا لگ جائے گا, تو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی, تو فلاح جائے گا, اس میں یہ ممکن ہے؟ نہیں, اور اس میں کوئی بہتری بھی نہیں آنے والی. I'm sorry, مجھے پتا ہے کہ اکثر مجھے اس لیے بلایا جاتا ہے کہ میں
چیزوں کا تجزیہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو اور مثبت انداز میں کرتا ہوں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. کوئی اس وقت ہمارے نیشنل پروفائل میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جس سے ہم یہ امید کر سکیں کہ وہ کوئی نیریٹو پیدا کر سکے جس میں ہم مستحکم اور قوم کو منظم ہو سکے. متحد کر کوئی آثار نہیں ہے کہ ہماری فوج میں اور اس کا خاص طور پہ جو اس کی پبلک ڈپلومیسی کا جو انداز ہے، جس طرح سے وہ بیان یہ بنانے کی اور کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی میچورٹی یا کوئی جمہوریت کے لیے جو ہے کوئی رسپیکٹ وہ آئے گی. جو ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں اس ملک میں دیکھا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بالکل ہی بے وقوف ہوگا پاکستان کا دشمن جو اس وقت پاکستان کے جو اندرونی ترارے ہیں اور جو اندرونی کمزوریاں ہیں ان کا فائدہ نہ اٹھانے کی کوشش کرے. پاکستان ایک اپنے آپ کو پاکستان نے بالکل اپنے دشمنوں کے سامنے بے بس کر کے ہم نے جو ہے پیش کیا اپنے دشمنوں کو، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جنریشنز پاکستانیوں کی انشاءاللہ سبق سیکھ سکیں گی، اور یہ جو سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے اس کو نہ صرف کم کرنے کی بلکہ اس کو